جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ معاملے کی نوعیت جس قدر سنجیدہ تھی، مجھے اتنی ہی سنجیدگی سے یہ تمام کارروائیاں سر انجام دینا تھی۔ کشوری جون اور دوسرے تمام ساتھی مسلسل مجھ سے ملتے رہے اور میں نے ان سے ان معاملات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں، اس دوران چند افراد میرے ارد گرد ضرور پہنچ گئے تھے۔ ان سب کا تعلق وزارت خارجہ ہی سے تھا اور یہ میرے تمام معاملات کی تکمیل کر رہے تھے۔ چنانچہ اب میرے پاس ایک انتہائی شاندار عمارت موجود تھی جو مختلف قسم کی چیزوں سے آراستہ کر دی گئی تھی، اور 3 آدمی مجھے غیر محسوس انداز میں تربیت دے رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ ملکی اور غیر ملکی معاملات کیا ہوتے ہیں اور ہمیں کس انداز میں کس چیز کے متعلق کام کرنا چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے فارن سیکریٹری صاحب کی یہ ہلکی پھلکی تربیت قبول کر لی تھی، کیونکہ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو میرے مزاج کے خلاف ہوتا، بلکہ وہ سارے کے سارے ہنس مکھ قسم کے لوگ تھے اور اس سلسلے میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے تھے۔ اس میں آفتاب کمال نامی ایک شخص بڑی اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے اسے ایک دن کہا، آفتاب صاحب، آپ یہ تمام چیزیں مجھے بتا رہے ہیں، لیکن میری کارکردگی کے سلسلے میں مجھے چند افراد کی ضرورت درپیش ہوگی۔ ان کا انتخاب کون کرے گا؟ آپ اگر چاہیں تو یہ ذمہ داری بھی مجھ پر سونپ سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ایک طرح سے مجھے آپ کا پرسنل اسسٹنٹ قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں اسے شہباز احمد صاحب کی سب سے بڑی ذہانت کی بات کہوں گا، کیونکہ آپ جیسی شخصیت کا میرے نزدیک ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ ظاہر ہے آپ جن برسروں اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں انہی کی بنیاد پر آپ کو یہ عہدہ سونپا گیا ہے۔ شکریہ آفتاب کمال صاحب۔ تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سی ذمہ داریاں میں نے آپ کے سپرد کر دی ہیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو میں شہباز احمد صاحب سے خصوصی طور پر یہ درخواست کروں کہ آپ کو مجھ سے منسلک کر دیا جائے۔ آفتاب کمال مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا، گویا یہ نیم رضامندی کا اظہار تھا۔ میں نے شہباز احمد سے ملاقات کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ شانے جھٹک کر بولے، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ چند پہلے سے تجربہ کار اور تربیت یافتہ افراد تمہارے ساتھ رہیں تاکہ تمہیں ابتدائی معاملات میں کوئی الجھن نہ ہو۔ آفتاب کمال بے شک ایک شاندار شخصیت ہے اور یوں سمجھ لو وہ بہت سی مشکلات کا حل تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ تو بس یوں سمجھیے کہ آفتاب کمال کو میں اپنے سے متعلق سمجھتا ہوں۔ اس کی باقاعدہ تقرری میرے ساتھ کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، اطمینان رکھو۔ آفتاب کمال کو باقاعدگی سے میری ماتحتی میں دے دیا گیا اور میں نے بے شمار ذمہ داریاں اس کے سپرد کر دی۔ اس دوران اپنے دوستوں سے بہت کم ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ ایک شام جب میں اپنے معاملات سے فارغ ہو کر اس گھر میں پہنچا جو ابھی میں نے اپنے پاس رہنے دیا تھا، تو چاروں دوست وہاں موجود تھے اور ان کے انداز میں شکایت پائی جاتی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تو کشوری نے منہ بنا کر کہا، یوں لگتا ہے جیسے تم کچھ بدلتے جا رہے ہو جہانگیر۔ کیوں، کیا میرے سینگ نکلتے آ رہے ہیں؟ ہم مذاق نہیں کر رہے، جون بولا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم مذاق کر رہے ہو، لیکن کیا یہ تم سب کا متفقہ فیصلہ ہے؟ ہاں، توفیق تمہارا بھی؟ میں نے توفیق سے سوال کیا اور توفیق چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، یار تم جانتے ہو میں قوت فیصلہ سے محروم ہوں۔ جو دوسرے کہنے لگتے ہیں وہی میں بھی کہنے لگتا ہوں۔ میرے دوستوں کا خیال غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا خیال تمہارے دل میں کیوں پیدا ہوا؟ ہماری ملاقاتیں کم ہو رہی ہیں اور کم ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں نے تم لوگوں کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ہم جرم نہیں کر سکتے کیونکہ محکمہ پولیس DIG صاحب کی رہنمائی میں ہمارے پیچھے ہے۔ کیا تم لوگ جیل کی روٹیاں کھانا پسند کرو گے؟ نہیں پیارے بھائی، وہاں صبح و شام دال ملتی ہے۔ توفیق نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں بھی نہیں چاہتا، اس لیے اب تم لوگوں کو پانے کے لیے میں نے دوسرا بندوبست کیا ہے۔ ہم بہت کلاش چل رہے ہیں۔ اعجاز بولا، یہ لو۔ میں نے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں ان چاروں کو دیتے ہوئے کہا اور سب کی بانچیں کھل گئیں۔ مگر یار تم کیا کر رہے ہو؟ کشوری بولا، جو کچھ کر رہا ہوں سب تمہارے لیے ہے۔ میں نے کہا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ وہ سب کچھ ہوتا جا رہا تھا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ شہباز احمد نے بڑی چابک دستی سے میرا برین واش کیا تھا۔ وہ بے شک ماہر نفسیات تھے اور انہوں نے میری تربیت کے لیے بڑے نفسیاتی طریقہ کار استعمال کیے تھے۔ مجھے ایک شاندار رہائش گاہ دی گئی جس میں نوکر چاکر تھے۔ اعلیٰ درجے کی 2 کاریں سرکاری طور پر فراہم کی گئیں۔ ساحل سمندر پر مجھے ایک ہٹ دی گئی۔ ایک طرح سے مجھے شہزادوں جیسی مراد حاصل ہو گئی تھی۔ ان دوستوں پر مجھے اعتماد تھا، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بٹھائی گئی تھی کہ وطن کے راز زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔
اور ان پر تمام رشتے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حقیقت حال میرے دوستوں کو بھی معلوم نہ ہوئی۔ اس دوران گھر کے کسی فرد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دن اکبر بھائی سر راہ مل گئے۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، انہوں نے خود ہی مجھے آواز دی، جہانگیر۔ او بھائی صاحب، خیریت؟ تمہارا کیا خیال تھا ہم مر چکے ہوں گے؟ جی، میں حیرت سے بولا، کیا آوارہ گردی کر رہے ہو آج کل؟ فی الحال تو یہی ہوں، لگتا ہے تمہارا کاروبار شاندار چل رہا ہے۔ کاروبار؟ ہاں، جس سے تم خاندان کا نام اچھال رہے ہو۔ او، ہمارے خاندان کا نام اچھل رہا ہے آج کل؟ اتفاق ہے، مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ کیا تم انسان نہیں بن سکتے؟ آپ لوگ بنائیں تو شاید بن جاؤں۔ ہم لوگ؟ تم لوگوں نے ہم لوگوں کو کوئی حیثیت ہی کہاں دی ہے؟ کیا عرض کر سکتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ تم جانتے ہو ڈیڈی ضدی انسان ہیں، وہ تمہاری طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن تم ان کے ہاتھ لگ گئے وہ تمہاری زندگی کا بدترین دن ہوگا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے بھائی جان؟ یہ تم خود بہتر سمجھتے ہو۔ بہتر ہے، میں نے سکون سے جواب دیا۔ کیا بہتر ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ ان کے ہاتھ نہ لگوں۔ خود کو سنبھال نہیں سکتے؟ آپ نے اس کی گنجائش کہاں چھوڑی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ بہتر جانتے ہیں، تم بہت نیک کام کر رہے تھے نا جو ان سے چھپاتا۔ آپ نیک کام جاری رکھیں، میں نے جو راستہ اپنایا ہے اسی پر چلنے دیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ محترم اکبر جمال مجھے گورتے رہ گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب جناب ڈی آئی جی صاحب کو نہ جانے کون کون سی کہانیاں سنائی جائیں گی۔ پہلے مجھے ان باتوں کا افسوس ہوتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے بھائی ہیں جو میری کاٹ میں لگے رہتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اب میرے ذہن میں کشادگی پیدا ہو گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ لوگ کتنی بھی کوششیں کر لیں مجھے نقصان پہنچانے میں ناکام رہیں گے۔ برطور یہ سب تفریحی معاملات تھے، میں اب پوری طرح اپنی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ تھا۔ اس دوران محکماتی طور پر مجھے بہت سے مسائل پیش کیے گئے اور ابھی تک مسلسل میری تربیت جاری تھی۔ مجھے ملکی معاملات کے ایک ایک پہلو سے آگاہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح مجھے کھلی آنکھوں سے ملک دشمنوں کی نگرانی کرنی ہے، خواہ وہ میرے ملک سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر ملکی ہوں۔ کوئی بھی شخص ملکی مفادات کے خلاف اپنے مفاد کی ترجیح کے لیے کام کر سکتا ہے، اور جو ملکی معاملات کے لیے نقصان دہ ہو وہ کسی بھی طور پر قابل رحم نہیں ہوتا۔ اسے کیفر کردار تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اپنے طور پر میں ان تمام معاملات پر کام بھی شروع کر چکا تھا اور اکثر تفریحات کے دوران میری نگاہیں ایسے لوگوں کی تلاش میں بھٹکتی رہتی تھی جو کسی بھی طور غلط قسم کے ثابت ہوں۔ پھر ایک شام شہباز احمد صاحب کی طرف سے مجھے بلاوا موصول ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنی کوٹھی پر بلایا تھا۔ رات کو 9:30 بجے میں ان کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ وہ کھانے سے فارغ ہوئے تھے۔ یہی وقت مجھے انہوں نے ملاقات کے لیے دیا تھا۔ میرا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ شہباز احمد صاحب نہ جانے کیوں مجھ سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے۔ ہمیشہ ہی بہت اچھے انداز میں ملتے تھے اور ان کے انداز میں مجھے وہ بزرگی اور شفقت نظر آئی تھی جو در حقیقت میرے باپ کے دل میں میرے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن اب میں نے یہ تصور اپنے ذہن سے ختم کر دیا تھا۔ شہباز احمد صاحب مجھے لے کر اپنے مخصوص کمرے نشست میں آ گئے اور انہوں نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ تمہارے بارے میں ایک لمحہ غافل نہیں ہوں، ایک ایک رپورٹ مجھے موصول ہو رہی ہے۔ او، اس میں میرے کسی قصور کا قصہ تو شامل نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ مجھے اپنے آپ پر خوشی ہے کہ میں نے ایک صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے اور اس کے لیے صحیح راستے منتخب کیے۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں شہباز احمد صاحب۔ نہیں بھائی، بات بس پرکھ کی ہے۔ میں نے دوسروں سے پہلے تمہیں جانا اور اچھک لیا، اس میں بس میری ذہانت کار فرما ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ جو کچھ کر رہے ہو اس سے اپنے آپ کو مطمئن تصور کر رہے ہو؟ میں نے ابھی کیا ہی کیا ہے، میں نے انکساری سے کہا۔ نہیں، تمہارے بارے میں مجھے جو رپورٹیں موصول ہوئی ہیں وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں اور میں ان سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ بہرحال یہ تو ہوئی تمہید، اب میں اس کام کی جانب آتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیں اس وقت زحمت دی ہے۔ جی فرمائیے، میں نے کہا اور شہباز احمد اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ پھر ایک آہنی سیف سے انہوں نے ایک فائل نکالا اور اسے لیے ہوئے میرے سامنے آ گئے۔ فائل کو سینٹر ٹیبل پر رکھا اور وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، چند روز پہلے ایک صاحب ثروت شخص کے گھر چوری ہوئی اور چور ان کے سیف سے کچھ اشیاء چرا کر نکل گیا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ گشتی پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ چور کے پاس حاصل شدہ اشیاء موجود تھی، ان میں کچھ رقومات اور بیگ تھا جو چور بادلے نہ خواستہ ہی لے اڑا تھا۔ حالانکہ بیگ میں اس کے مطلب کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہ مکفل بیگ چونکہ ایک شاندار آہنی سیف میں محفوظ تھا، اس لیے چور یہ سمجھ کر کہ اس میں بھی کچھ قیمتی اشیاء ہوں گی اسے لے آیا تھا۔ چوری کے سلسلے میں اس نے تمام اعترافات کر لیے۔ یہ چوری ایک متمول شخص ناصر پاشا کی کوٹھی میں کی گئی تھی۔ شاید حکومت ناصر پاشا کو اس کا چوری شدہ مال واپس کر دیتی، لیکن بیگ سے جو کچھ برآمد ہوا اس کی نوعیت دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی گئی اور چور کی گرفتاری کو چھپا لیا گیا۔ حالانکہ ناصر پاشا کی طرف سے متعلقہ تھانے میں اس چوری کی رپورٹ درج کرا دی گئی تھی،
चोर को मसलतन मंजर आम पर नहीं लाया गया और खुफिया कार्रवाई करके उसे लाकअप से जेल में मुंतकिल कर दिया गया ताकि वो अपनी इस चोरी का कहीं और एतराफ ना करे। बैग से जो चीजें बरामद हुई थी, जहांगीर जमाल वो इंतहाई अहम नोयत की हामिल थी और अब मैं तुम्हें उनके बारे में तफसीलात बता रहा हूँ। मुल्की तरक्की के सिलसिले में बेशुमार अफराद दिन रात कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। हमारे सरहदी मामलात भी तशवीशनाक हैं और हमें दुश्मन से पूरी तरह चौकस रहना पड़ता है। इस सिलसिले में हमारी अपनी कार्रवाइयाँ जिस हद तक भी मुमकिन हो सकती हैं जारी रहती हैं। बहुत सी अशिया की हमें जरूरत है। असलिये के हुसूल के लिए हमें आज तक दूसरों का दस्ते नगर रहना पड़ा है, लेकिन पिछले तवील अरसे से इस सिलसिले में भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और हमारी असलिया फैक्ट्रियाँ दिन रात काम में मसरूफ हैं। ये सब कुछ इंतहाई जरूरी तस्वुर किया जाता है। नजरपुर नामी जगह का नाम तुमने सुना होगा। सुना है? शहबाज अहमद ने सवालिया अंदाज से मुझे देखा। जी हाँ, क्यों नहीं। नजरपुर में एक नई असलिया फैक्ट्री लगाई जा रही है और इस सिलसिले में तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। ये असलिया फैक्ट्री तकमील के बाद मुल्क की असलिया की बेशतर जरूरियात को पूरा कर देगी। इस सिलसिले में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन का ताउन हासिल कर लिया गया है। जगह मुंतखब कर ली गई है और वहाँ बर्क रफ्तारी से काम शुरू हो गया है। उस बैग से जो नासिर पाशा की कोठी से बरामद हुआ, हमें कुछ अनोखे कागजात मिले हैं। ये कागजात मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। शहबाज अहमद साहिब ने सामने रखा हुआ फाइल खोल लिया और उसे मेरे सामने करते हुए बोले, देखो ये कुछ नक्शे हैं जो फजा से लिए गए हैं, किसी जहाज के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन इन नक्शों का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें किसी ने प्राइवेट तौर पर हासिल किया है और ये नक्शे हमें इस चोर के पास से मौसूल हुए हैं। ओह, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, किसी गैर मुतालिक आदमी के पास इन नक्शों की मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता है? तुम अंदाजा लगा सकते हो? जी हाँ जनाब। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? मेरे ख्याल में इस असलिया फैक्ट्री के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है, मैंने जवाब दिया, और वो भी निहायत आला पैमाने पर। 100% किसी फजाई जरिए से नक्शों का हुसूल इसी बात की दलालत करता है। इस बात के इम्कानात भी हैं कि इसमें किसी दुश्मन मुल्क का हाथ हो और कोई हमारी इस तरक्की की राह में रुकावट बनना चाहता हो। बहरहाल जहांगीर, मैंने बहुत गौर-व-खोज के बाद ये केस तुम्हारे सुपुर्द करने का फैसला किया है। तुम इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर। वैसे हमारी असलिया फैक्ट्रियाँ और कहाँ हैं? मैंने पूछा। बेहतरीन सवाल है, मैंने इसकी तफसील तैयार की है। ये देखो। शहबाज अहमद ने एक दूसरा कागज मेरे हवाले करते हुए कहा और मैं उस पर झुक गया। देर तक मैं उन तफसीलात का जायजा लेता रहा था। फिर मैंने गर्दन हिला दी, जहन नशीन कर लिया। जी सर, ये तफसील तुम्हें मालूम होना जरूरी है। वैसे तुम्हारी कुछ अपनी उलझने तो नहीं है इस सिलसिले में? कतई नहीं जनाब, मैंने मुतमईन लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने तौर पर मसरूफ हो, लेकिन ये केस तुम्हारे इस कैरियर का बाकायदा केस है। यकीनन जनाब, मैंने दिलचस्पी से कहा। तुम खुद क्या महसूस कर रहे हो? थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस सिलसिले में काम करके सुरखरुई हासिल करूँ। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। अब उस शख्स नासिर पाशा के बारे में तफसीलात बताता हूँ तुम्हें। वो एक बासर शख्स है। ख्याल किया जाता है कि उसे किसी बाकायदा मुल्क की पुश्तनाही हासिल है। काफी अरसा कबल इसका बड़ा भाई मरकजी वजीर के ओहदे पर फाइज रहा है। बाद में इस हुकूमत के खात्मे पर वो माजूल हो गया और उसने किसी और मुल्क में सुकूनत इख्तियार कर ली। इस शख्स की दौलत के बारे में शुबा है कि वो नाजायज जराए से हासिल की गई है। ताहम इस वक्त वो कई मिलों और फैक्ट्रियों का मालिक है। सरकारी हुक्काम और बहुत से आला ओहदेदारों से इसका ताल्लुक है। निहायत गुस्सावर और खतरनाक आदमी है। बहुत से जराइम पेशा अफराद इसके लिए काम करते हैं, मगर आज तक किसी जुर्म में मुलविस नहीं पाया गया। गुड, मैं आहिस्ता से बोला। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हें कैसी मुश्किलात से गुजरना है। जी, अंदाजा हो गया है। ये इसका तफसीली पता है। शहबाज अहमद साहिब ने आखिरी कागज देते हुए कहा और मैं उस पर नजरें दौड़ाने लगा। मैंने वो पता जहन नशीन करके कागज शहबाज अहमद को ही वापस कर दिया था। और कोई सवाल? उन्होंने कहा। जी हाँ। मैं मुस्कुरा कर बोला। पूछो, मैं जा सकता हूँ? मैंने कहा और शहबाज अहमद चौंक पड़े। फिर मुस्कुरा कर बोले, जरूर। वैसे मुझे शरारत पसंद है और ये तुम्हारे जरी होने का सबूत है। गोया इस केस की तफसील सुनकर तुम परेशान नहीं हुए? कतई नहीं, मैंने खड़े होकर कहा। शहबाज साहिब ने पुरजोश मुसाफे के बाद मुझे रुखसत किया था। मेरी कार अपनी कोठी की जानिब चल पड़ी। असल जिम्मेदारियों का अब आगाज हुआ था। कोठी पहुंचकर मैंने गुस्ल किया और फिर इस सिलसिले में सोचने बैठ गया। देर तक मेरा जहन ख्यालात में डूबा रहा था। फिर मैंने टेलीफोन अपनी जानिब सरका कर आफ्ताब कमाल को रिंग किया और चंद मिनट के बाद दूसरी तरफ से फोन मौसूल कर लिया गया। मिस्टर आफ्ताब कमाल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, जहांगीर। यस चीफ, क्या कर रहे हो? टीवी पर एक अंग्रेजी फिल्म देख रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाजिर हो जाता हूँ, आफ्ताब ने कहा और उसने फोन बंद कर दिया। वो एक मुस्तैद शख्स था। इसका अंदाजा मुझे बहुत पहले हो चुका था। चुनाचे सिर्फ 17 मिनट में वो मेरे पास पहुंच गया।
میں نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم آنے میں دیر نہیں لگاؤ گے۔ خیریت چیف؟ ہاں خیریت ہے، ہمارے محکمے کو پہلا کیس ملا ہے۔ مبارک ہو چیف۔ ابھی نہیں کمال صاحب، مبارکباد اس وقت وصول کرنا بہتر ہوگا جب ہم اس کی تکمیل کر لیں۔ ناصر پاشا نامی کسی شخص کو جانتے ہو؟ کسی دور میں ایک وزیر کا بھائی ہوتا تھا، بہت مغرور، خود سر اور بد دماغ آدمی ہے۔ پچھلی حکومت کے خاتمے کے بعد گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اپنے بھائی کی وزارت کے دوران خوب دولت کمائی، اسے پوشیدہ کر دیا۔ بعد میں اس نے بہت کاروبار پھیلا لیا۔ تعلقات والا آدمی ہے، بہت سے غنڈے بھی پال رکھے ہیں، کبھی کسی کیس میں نہیں پھنستا۔ اکلوتی بیٹی کا باپ ہے اور صرف اس کی بیٹی اس کی کمزوری ہے، ورنہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بیٹی کا نام فردوس پاشا ہے، باپ کی طرح مغرور ہے اور سوئمنگ کی دیوانی ہے اور زیادہ تر کارنر پول میں پائی جاتی ہے۔ کارنر پول ڈیسک کلب کا سوئمنگ پول بہت مشہور ہے۔ اوہ، یہ کلب تو نیا کھلا ہے۔ یس چیف۔ فردوس کی عمر کیا ہے؟ جوانی کی راتیں امنگوں کے دن ہیں، 24 سال سے زیادہ کی نہ ہوگی۔ آفتاب کمال بولا اور میں ہنس پڑا۔ تم پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے کیا؟ کس سلسلے میں چیف؟ ناصر پاشا کا نام لیتے ہی تم نے اس کا شجرہ نسب مجھے بتا دیا۔ چیف، میرے مشن ساز مجھے انسانی انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، لیکن میں ضروری لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کا اعتراف تو میں بھی کرتا ہوں۔ تھینک یو چیف، اس نے کہا۔ اس کیس کا تعلق ناصر پاشا سے ہے؟ ہاں، میں نے کہا، اور پھر آفتاب کمال کو اس سلسلے میں تفصیلات بتانے لگا۔ آفتاب گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، دلچسپ کیس ہے سر، آپ کہاں سے آغاز کریں گے؟ فردوس پاشا سے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آفتاب کمال اچھل پڑا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چیف آپ یقین کریں اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں بھی یہی عرض کرتا۔ وہ ناصر پاشا کی کمزوری ہے اور سوئمنگ اس کی کمزوری۔ آپ یقیناً اس کے ذریعے ناصر پاشا تک پہنچ سکتے ہیں، مگر چیف سوئمنگ کے بارے میں تم اطمینان رکھو، میں نے کہا، اور پھر بولا، البتہ ڈیسنٹ کلب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کام کرنا ہوگا۔ ڈیسنٹ کلب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے چیف، آفتاب نے گردن خم کر کے کہا اور پھر اجازت لے کر چلا گیا۔ آفتاب کمال کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہر مرض کی دوا ہے تو غلط نہیں۔ جس طرح اس نے ناصر پاشا کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر دی تھی، اس پر میں اسے بہت متاثر ہوا تھا۔ ناصر پاشا کی بیٹی فردوس پاشا یقیناً میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی تھی، جیسا کہ آفتاب کمال نے مجھے بتایا کہ ناصر پاشا کی کمزوری اس کی بیٹی ہے۔ اس کے تحت ناصر پاشا تک رسائی مشکل نہیں تھی۔ مجھے ان معاملات میں کام کرنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ جس طرح شہباز احمد صاحب نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کر دی تھی، میرے اپنے نزدیک وہ عقل مندی کی کوئی بات ہرگز نہیں۔ شوڈان کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ دراصل اس کی حرکت میرے دل کو لگ گئی تھی، اور اس کے سلسلے میں میں نے جس طرح کام کیا تھا اس میں ایک جنون کی سی کیفیت تھی، اور جنون بھر طور انسان کو بہت سی مشکلات سے گزار لے جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ جس طرح میں نے شوڈان کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا، اسی طرح ناصر پاشا کے اس کیس کو بھی میں اتنی ہی آسانی سے حل کر لوں گا۔ لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو شہباز احمد صاحب کی متعین کی ہوئی ذمہ داری بھی میرے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتی تھی۔ میرے والد تیمور جمال صاحب مجھے گھر کا سب سے ناکارہ انسان قرار دے چکے تھے، اور ان کے خیال میں دنیا کے لیے بالکل غیر موزوں تھا۔ یہاں مجھے ان کے اس خیال کو جھٹلانا تھا۔ بے شک میں نے اپنے راستوں سے ہٹنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور اگر اتفاقیہ طور پر شہباز صاحب کے ذہن میں یہ بات نہ آتی اور یہ لوگ مجھے اس قدر اہل قرار نہ دیتے تو 100% ایک مجرم تخلیق ہوتا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جرائم کی دنیا میں کس قدر آگے بڑھ جاتا، اسے قسمت کی خوبی ہی کہا جا سکتا ہے۔ کام میرا من پسند تھا لیکن قانون کے دائرے میں، اور اس طرح DIG بھی مشکلات سے بچ گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی میں اسے خوش اسلوبی سے پورا کر دوں۔ شہباز احمد صاحب نے میرے لیے تربیت کی بات بھی کی تھی، لیکن بھلا مجھ جیسا آدمی کسی تربیتی ادارے سے کیسے منسلک ہو سکتا تھا؟ میرے اندر تو کسی کو قبول کرنے کے جراثیم ہی نہیں تھے۔ میں اپنی مرضی کا شہنشاہ تھا، اور میری مرضی میں کوئی ناپسندیدہ بات کیسے ہو سکتی تھی؟ ہاں، تو آفتاب کمال کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کی شخصیت پر مجھے اعتماد ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ جو عہدہ مجھے دیا گیا تھا اصولی طور پر آفتاب کمال اس کا مستحق تھا، لیکن تقدیر کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ جو اہل ہی نہیں ہوتا اسے نہ جانے کیا کیا مل جاتا ہے، اور جو اہل ہوتا ہے وہ بیچارہ ماتحت بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ان جذبات کے اظہار کے سلسلے میں میری گفتگو کافی طویل ہو گئی۔ بات پھر آفتاب کمال کی طرف آتی ہے۔ میں نے اس کے سپرد یہ ذمہ داری کی تھی کہ وہ ڈیسنٹ کلب میں میری کارروائیوں کے لیے بندوبست کرے، اور چراغ کا جن دوسرے ہی دن میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے ڈیسنٹ کلب کی رکنیت کا کارڈ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، چیف یہ کارڈ موجود ہے، مستقل کارڈ ہے، اور اس کارڈ کے حصول کا مطلب ہے کہ آپ ڈیسنٹ کلب کے ایک معزز رکن قرار دیے گئے ہیں۔ میں نے اس خوبصورت کارڈ پر نظر ڈالی۔
جس پر میری مختصر سی تفصیل لکھی ہوئی تھی، لیکن اس میں DIG صاحب کا حوالہ وغیرہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد میں نے آفتاب کمال سے پوچھا، آفتاب کمال، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم باکمال ہو، لیکن اتنی آسانی سے؟ چیف، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہر مشکل کا حل میری مٹھی میں ہے۔ یار، تم نے اپنی مشکلات کے حل کیوں نہیں تلاش کیے؟ میری مشکلات؟ ہاں، مجھ جیسے ناکارہ آدمی کے ماتحتی کیا تمہارے لیے بہت مشکل نہیں ہے؟ نہیں چیف، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا مطلب؟ کسی بھی ناکارہ شخص کو اس کے چہرے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ ناکارہ نہیں ہیں، تم ماتحتی کا معاوضہ ادا کر رہے ہو۔ نہیں چیف، کچھ عرصہ کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آفتاب کمال میں بہت سی خوبیاں ہیں